مجھے بتایا، بیٹے کو میں نے بتایا، بیٹے کو میں نے بتایا اب تمہارا بھائی بیٹا کام چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اب میں تمہارے بچوں کے لیے اگر تمہارا گھر آباد ہوتا ہے تو تمہارے ساتھ جاتا ہوں، یا خدا کی قسم میں نے بیٹے کو ایسا بتایا، جاتا ہوں۔ میں اس کے گھر چلا گیا، اس کا جوان ترا تھا، مجاہد اس کا نام تھا، اس کو اس نے بلایا، اس نے بلایا، اس کے کار مجاہد آیا، مجاہد آیا اور مجاہد نے مجھے بتایا حاجی صاحب اب حاجی صاحب اب بیٹا بچہ پتر اور بیٹا کر کے اپنی خدمت کرائی جاتی ہے۔ میں نے اس کو بتایا، میں بیٹا ہی بیٹا کرتا رہا، اس لڑکی کو بیٹا ہی بیٹا کرتا رہا، اپنی بہو کو بیٹا ہی بیٹا کرتا رہا، لیکن بیٹا بیٹا کرتا رہا۔ تو مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے دین کو، تو مجھ سے زیادہ دین سے سمجھتا ہے۔ اس کو میں نے یہ جواب دیا، ہمارا کریکٹر اپنے ملے سے پوچھیں، میں تو قرآن زندگی گزار کر دکھائی ملے کے اندر، کوئی ہمارا مندہ نہیں آئے گا انشاءاللہ، ملازم خان کے اندر کوئی ہمارے خلاف نہیں بولے گا۔ تو اس نے اختیار اس کو دیا، بیٹی اس کی جھوٹ بولتی رہی ہمارے بھائی کی، جھوٹ بول کر فائدہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اب تو قیامت کے دن کیا بنے گا تمہارا اور ہمارا؟ جو جھوٹ بولے گا اس کا کیا حشر ہوگا؟ اپنا جسم ہی گواہی دے گا، اپنا جسم ہی گواہی دے گا۔ تو نے زبان اس طرح زبان بول پڑے گی، تو نے مجھے اس طرح استعمال کیا تھا، آنکھیں بول کے پڑی، تو نے ہمیں دیکھا تھا، ہم سے دیکھتا تھا، پاؤں بولے گے میں صحت مند تھا نہ بیمار تھا۔ پاؤں بول پڑیں گے، پاؤں ہی بول پڑیں گے۔ تو نے ایسا کام کیا، جھوٹ بول کر دنیا کے اندر فائدے حاصل کیے جاتے ہیں، وہاں جھوٹ نہیں چلے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن نہیں چلے گا۔ تو اس نے ہمارے اوپر دوسرا وار کیا، ہمارے بھائی نے دوسرا وار کیا، 3 سال کا بڑا میں نے کیا، والد نے اس کو بڑا کیا، اس کا میں والد بنتا تھا، والد بن کر اس کو کما کر کھلاتا رہا، اس کو پڑھاتا رہا، والد بن کر اس کو پڑھاتا رہا۔ اب وہ والد کی قبر کے اندر جاتا ہے،
والد نے تو بیماری کے اندر، والد کی بیماری کے اندر وہ پیدا ہوا۔ والد تو میں اس کا تھا بھائی، والدوں والے جو کام میں نے والد والے کام کیا میں نے کیا، اس کو بڑا کیا، ہوٹلوں کے اوپر کام نہ کرایا، پڑھاتا رہا، نوکر میں نے کرایا اس کو، نوکری بھی اس نے چھوڑ دی، نوکری بھی چھوڑ دی۔ اب میں اس کے کار گیا، اب اس نے ہمارے بیٹے کو، بیٹے کے پیچھے پڑ گیا، پھر دوبارہ لے کر بیٹے کو اپنے پاس کرائے کا مکان کنوایا اور ہمارے بیٹے کو بھی وہاں لے کر چلا گیا۔ اس نے دوبارہ، منافق نے ایسا کیا، منافق نے ایسا کیا، ان کو اپنے پاس لے کر چلا گیا۔ ایسا کیا۔ ہمارا بیٹا بھی بیوی کے پیچھے بھاگ گیا، چلا گیا۔ بیویاں خاوند کے پیچھے آتی ہیں، یہ بیوی کے پاس چلا گیا۔ سامان لے کر میں نے اس کو کچھ نہ بتایا، لے جاؤ، لے کر جاتے۔ ہمارے گھر کے اندر بڑے کمرے ہیں الحمدللہ، گھر ہمارا نہیں ہے، ہمارا مسافر خانہ ہے، ہمارے مسافر خانے کے اندر بڑے کمرے ہیں۔ ایسے بیٹے بھی آتے ہوتے ہیں نا، تو بوڑھیوں کو، بوڑھیا بھی ستائی ہوئی تھی، اس نے بیٹوں کو قتل کر دیا، اپنے لیے جہنم خرید لیے، بہو کو قتل کر دیا، اپنے لیے جہنم خرید لی۔ ہو بھائی، ہو بھائی، پھر وہ بستی رستی خوشی رضا کے اندر رہتی رہی ہماری بہو۔ وہ اپنے والد نے اس کو گھر گن کر دیا کرائے کا، اس کے اندر رہ گیا، اس کا خامن مجبوری کے اندر پڑ گیا، محنت مشقت کرتا ہے، ان کے لیے لاتا ہے کما کر۔ یہاں چڑی کا دودھ نہیں تھا، ہر چیز تھی۔ میں نے اس کو مشینری دوسرے بیٹے کو خرید کر دی تھی، اب مشینری اس کے پاس رہی، اس کے اوپر میں اس کو بتایا محنت کرتے رہو اور کر کے بیوی بچوں کو پالتے رہو۔ تو ہمارے چاچے زاد بھائی نے ان کے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ دوبارہ ایسا کیا۔ ایسا کیا۔ دیکھے بھائی، اب کھائی بھی جاتے ہیں اور مہمانوں کے اپنوں کے ساتھ مخالفت بھی کرنے لگ پڑتے ہیں۔ کیسا زمانہ آ گیا، زمانہ وہ ہے، ہم اور تم بدل گئے ہیں۔ دیکھے بھائی، اب لوط علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعے کو اوپر میں تھا،
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، آ پہنچا، وہ اس کو چھوڑ دیا، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو چھوڑ دیا، باہر بھاگ گیا، معافی مانگنے کے بعد ایسا کام نہیں کرنے ہوتے دوبارہ، بڑے بھائی کو دکھ نہیں پہنچانا ہوتا، معافی مانگ لی، معافی نے پولیس سے نکال دیا، جو بغض رکھتا ہے وہ جہنمی ہوتا ہے۔ ہمارا نہ بغض پہلے تھا نہ اب ہے، بغض رکھنے والا جہنمی ہوتا ہے۔ جس آدمی نے ہمارے ساتھ زیادتی کی، اس کے اندر جب مصیبتوں کے اندر پڑا تو میں نے اس کا تعاون کیا، اس سے بدلے نہیں لیے، اس کی مشکلات کے اندر ہاتھ بڑھائے۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ اب کتنا مجھے بیماریاں نے گھیر لیا، اللہ ہم سے کیا کروا رہا، پوری دنیا کو دعوت دوا رہا۔ اللہ پاک دوا رہا۔ تو بھائی قتل کرنے والا جہنمی ہوتا ہے۔ بڑھیا نے قتل کیا، مجھے بھی ستایا گیا، لیکن میں نے اللہ سے ڈر کر کچھ نہ کیا۔ نہ کچھ کرتا ہوں، موت کے پہلے کچھ نہیں کرتا ہوں، ہمارا بغض نہیں ہے۔ تو بھائی ممتے ہود علیہ السلام کے زمانے کے اندر مشرک بن گئے، اللہ پاک نے ہوا کا عذاب لایا، اور اللہ پاک ہوا سے جھگڑوں سے اڑاتا رہا۔ کھجور کے تنوں کے لیے جس طرح پڑے ہوئے ہوتے 40-50 گز کے کاد ہوتے تھے، اللہ پاک ان کو اڑاتا رہا، زخموں سے چور کر کے دکھاتا رہا۔ زخموں سے چور کر کے دکھاتا رہا ہمارا اللہ۔ اور صالح علیہ السلام کے زمانے کے اندر قوم گمراہ ہوئی، اللہ پاک نے تباہ کر کے دکھائی۔ موضوع ہمارا یہ تھا، لیکن میں باہر بھاگ گیا، فضول آپ کا وقت ضائع کیا۔ او بھائی، وہ بھی تباہ ہوئے۔ جتنے بھی نبی تشریف لگاتے رہے اور دعوت اور تبلیغ کا کام فرماتے رہے،
برائی کے کاموں سے منع فرماتے رہے، نیکی کے کاموں کا حکم فرماتے رہے، جھوٹ کے خلاف بولتے رہے، ملاوٹ کے خلاف بولتے رہے، فحشیات کے کاموں کے خلاف بولتے رہے، ڈاکے مارنے کے خلاف بولتے رہے، رشوت خوانے کے خلاف بولتے رہے، جوئے کھیلنے کے خلاف بولتے رہے، نیکی کا حکم فرماتے رہے، برائی کے کاموں سے منع فرماتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب زمانہ جب آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لگائی، بچپن بھی گزار کے دکھائی، جوانی بھی گزار کر دکھائی، اور تجارت فرماتے رہے، علیموں کی بکریاں چراتے رہے، خدیجہ کی تجارت فرماتے رہے۔ اللہ پاک نے خدیجہ کے ساتھ شادی کروا دی، خدیجہ شادی کا انکار کرتی رہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شراکت اس نے کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے دیکھا، ان کے ساتھ دیکھنے کے بعد شادی کا ارادہ کر دیا، شادی کا پیغام اپنے غلام کو دیا، غلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شارٹنگ بیان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادے کو بتایا، دادے نے بندے بھیج دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ مانا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق نکاح ہوا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کے اندر بھی برائی کے خلاف بولتے رہے، نیکی کا حکم فرماتے رہے، برائی کے خلاف بولتے رہے، نیکی کا حکم فرماتے رہے۔ اور بھائی کیا ہوتا ہے دعوت کے اندر؟ یہی ہوتا ہے نا، برائی کے خلاف بولنا، نیکی کا حکم دینا، نہی المنکر ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے دعوت اور تبلیغ کے اندر؟ یہی ہوتا ہے نا دعوت کے اندر، نماز پڑھنے کا حکم دینا ہوتا ہے، جتنے بھی نبی تشریف لگاتے رہے نماز پڑھتے رہے، برائی کے کاموں سے منع فرماتے رہے، غلط کاموں سے منع فرماتے رہے، نیکی کے کاموں کا حکم فرماتے رہے، اس کا نام ہے دعوت اور تبلیغ۔ جو مانتے رہے کامیاب ہو کر جاتے رہے، جو نہیں مانتے وہ ناکام ہو کر جاتے رہے۔ رب اول کی آبو، رب اول کی مہینہ ہے،
یہ سیرت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کے اندر میں بیان کر رہا ہوں۔ سیرت ایسی بیان کی جاتی ہے، اپنے زندگی کے حالات بھی میں نے بیان کر دیے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات بھی بیان کر دی ہے۔ مکے کے امیر بن گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدیجہ نے ہدیے کے طور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے مال پیش کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے لگی اگر مجھ سے ہدیہ نہیں لوگے تو میں تجھ سے ناراض ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ناراض نہیں فرماتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لیا، میں آپ کے ساتھ غلامی کی زندگی گزاروں گی۔ اگر مال جس کے پاس ہو اس کے اندر تکبر پڑ جاتا ہے، آپ کی غلامی کروں گی۔ ہاں بھائی، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے سفر کیا، سفر کرنے کے بعد بیوی چاچے کی لڑکی سارا ساتھ تھی، تو اس نے ابراہیم علیہ السلام نے ایک بادشاہ تھا، لوط کی قوم کی طرح فحشیات کے کام کرتا تھا، زانی تھا۔ لوط کی قوم بھی زانی تھی، لوط علیہ السلام کی قوم بھی زانی تھی۔ تو اس کے چمچوں نے سارا کو پکڑ کر زانی بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نفلوں کے اندر کھڑے ہوئے اور نفلوں کے آگے کھڑے ہو کر اللہ کے آگے نماز پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ کے آگے نماز پڑھتے رہے۔ اس طرح بھائی جراوینڈ کے اندر تبلیغی جماعت والے بھی ایک آدمی چھوڑ کر جاتے ہیں، جب جماعت دعوت کے لیے جاتی ہے پیچھے ایک ذکر کرنے کے لیے چھوڑ کر جاتے ہیں اور ہماری دعوت کامیاب ہو جائے، مرکز والے جاتے ہیں۔ تو بھائی اب جب وہ زانی کے پاس کوئی چمچے لے کر جاتے ہیں، حکومت کے جو چمچے ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں، اس کے پاس پہنچا دیا تو اس نے سارا نے بتایا تمہارے پاس چمچوں نے پوچھا تمہارا یہ کیا لگتا ہے؟ ہمارا بھائی لگتا ہے۔ بھائی آخنے کی وجہ سے چمچے لے کر نہیں جاتے تھے، اگر بادشاہ کے پاس لے کر جاتے تھے تو بادشاہ چھوڑ دیتا تھا۔ تو سارا نے چاچے کا لڑکا تھا، بھائی بتایا، چاچے کا لڑکا بتایا، بھائی بتایا، اس نے سارا نے بھائی بتایا اور اس نے سارا کے حسن کو دیکھ کر اس نے معاف نہ کیا،
وہ گمراہی کے اندر تل پڑا، فحشیات کے اندر تل پڑا۔ سارا کو کے پاس قریب ہونے لگا برائی کے لیے۔ سارا نے، اللہ پاک نے زمین کو حکم دیا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا نے زمین کو حکم دیا، اور اللہ نے اپنی زمین کو حکم دیا، زمین نے نگل لیا۔ جھوٹ بولنے والے لوگوں کا حشر بڑا ہوگا، منافقوں کے ساتھ بڑا ہوگا۔ جھوٹ بولنے والا منافق ہوتا ہے، امانت کے اندر خیانت کرنے والا منافق ہوتا ہے، وعدہ خلافی کرنے والا منافق ہوتا ہے۔ زمین نے نگل لیا۔ جب نگل لیا، اس نے بتایا دعا ہمارے لیے کرے، ہمیں زمین چھوڑ دے۔ سارا نے دعا کی، زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر دوبارہ اس نے حملہ کیا، پھر زمین نے نگل لیا۔ پھر اس زانی بادشاہ نے دعا کی، درخواست کی، سارا نے دعا کی، زمین نے چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے زمین بعد حملہ کیا، زمین نے پھر نگل لیا۔ پھر زمین نے نگل لیا۔ جب زمین نے نگل لیا تو پھر وہ بتانے لگا، سری باقی رہی۔ بار رہی، بتانے لگا اب دعا فرمائے۔ دعا فرمائی، سارا نے باہر نکلا۔ زانی بادشاہ نے بہن بنا دیے، بہن بنا لی، اس کی خدمت کے لیے ہاجرہ دے دی۔ نامعلوم ہاجرہ اس کی کیا لگتی تھی۔ دے دی۔ بیٹی ہی ہوگی، بیٹی ہی ہوگی، اس نے خدمت کے لیے دے دی۔ میرے خیال کے مطابق بیٹی ہی ہوگی، ہو سکتا ہے بہن ہو۔ وہ نوجوانی کے عالم کے اندر تھی، خدمت کے لیے ولیوں کو دے دیے۔ اس کا بھی ایمان بن گیا، زانی بادشاہ کا بھی، اس نے بھی توبہ کر دی ہے۔ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے اوپر آ گیا، زانی بادشاہ بھی آ گیا۔ اور آگے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہاجرہ بھی آ گئی اور سارا بھی آ گئی۔ ہاجرہ غلام تھی، سارا نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نکاح بنوا دیا، دونوں بیویاں بن گئیں۔ پہلے بیٹا اللہ پاک نے جو فرشتوں نے خوشخبری دی، پہلا بیٹا اللہ پاک نے ہاجرہ کو دیا، دوسرا بیٹا اللہ پاک نے سارا کو دیا۔ یہ بھائی آگے چلتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنا زمانہ گزار کر دکھایا، اپنے زمانے کے اندر بچپن کے اندر بھی لوگوں کی امانتیں رکھتے رہے، دیانتدار تھے، امانت دار تھے، بچپن بھی گزار دی ہی، جوانی بھی گزار دی۔ اب 40 سال کے ہو گئے، غار کے اندر عبادت کرنے کے لیے گئے، غار کے لیے عبادت کرنے کے لیے گئے۔ جب غار کے اندر عبادت کرنے کے لیے گئے تو سردی لگ گئی، بخار چڑھ گیا، سردی لگ گئی۔ سردی لگنے کے بعد بخار چڑھنا ہوتا ہے، اور واقعات اپنی بیوی کے آگے بیان کیا، خدیجہ کے آگے بیان کیا۔ قرت کے اندر فرق پا جائے تو دانتوں کا مسئلہ ہے، زخمی ہے، لیکن مجھے آرام نہیں آتا بیان کرنے سے۔ جب میں بیان نہ کروں مجھے آرام نہیں ہی پہنچتا۔ ہمارے جسم کے اندر درد پڑتا ہے زیادہ، اور جب بیان کر دیتا ہوں سکون کے اندر آ جاتا ہوں، الحمدللہ۔ تو بھائی اب اپنی بیوی نے بتایا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے بول نہیں سکتا ہوں، بیوی نے بتایا بھائی محمد، میں بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں نے تجھے تمہارے اندر کوئی نقص نہیں دیکھا، گھبرائے نہیں۔ بیوی نے تسلیاں دیں، تسلیاں دی۔ اللہ الرحمن، تسلیاں دیں، اور تسلیاں دینے کے بعد میں نے تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے، تمہارے اندر کوئی نقص میں نے نہیں پایا۔ بسم اللہ۔ قہوہ ہے، جسم کو گرم کرنے کے لیے، گرمی کی موسم میں گرمی جلا رہی، پکے ہمارے اوپر لگے ہوئے ہیں، یہ شر شر کی آواز نکال رہا ہے، ہمارا بیان سننے کے لیے جن ہیں اور فرشتے ہیں۔ تو تسلی مل گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرنے کے لیے پڑ گئے، فرمایا زمیلونی زمیلونی زمیلونی، چادر پادو خدیجہ، چادر پادو۔ خدیجہ نے کملی پہن دی،
اللہ پاک نے فرشتہ بھیج دیا، قرآن کی آیت دے کر بھیج دیا۔ قرآن کی آیت دے کر بھیج دیا۔ فرشتہ بتانے لگا اقرا بسم ربک، آگے نہیں پڑھتا ہوں۔ او بھائی جائیں اللہ کے دین کی دعوت دیں۔ نبیوں کے اوپر جب حکم ہوتا ہے وہ دیر نہیں لگاتے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب کوہ طور کے اوپر آگ لینے کے لیے آئے تھے، حکم ہوا، انہوں نے دیر نہ لگائی، بیوی کو وہاں ہی چھوڑ رہنے دیا۔ بیوی کے لیے آگ لینے کے لیے آئے تھے، وہاں ہی چھوڑ دیا، اور فرعون کے مقابلے کے اندر نکل پڑے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سردی اڑا دی، اڑا کر میدان کے اندر آ گئے۔ میدان کے اندر چادر ہلانے شروع کر دیے۔ تمام مکے کے مشرک جمع ہوئے، مکے کے مشرک جمع ہوئے، محمد بلا رہا، محمد بلا رہا، محمد، دیر نہ لگائے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں دیر نہ لگائے۔ تو جمع جب ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کے اندر بتایا، میں اردو کے اندر بیان کر رہا ہوں، عربی کے اندر نہیں بیان کر رہا ہوں، یا فارسی کے اندر نہیں بیان کر رہا ہوں، یا انگلش کے اندر بیان نہیں کر رہا ہوں، اردو کے اندر بیان کر رہا ہوں۔ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی کے اندر بتایا، میں نے تمہارے اندر 40 سال زندگی گزار کر دکھائی ہے، مجھے آپ نے کیسا پایا؟ وہ بھائی آق پاک بولنے لگ پڑے۔ مشرقی کی بات کرتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عربی کے اندر بات نہیں کرتا ہوں۔ تو بھائی قرآن کی باتیں کروں تو لمحہ ہو جائے گا۔ قرآن کے اندر تو یہ بھی آتا ہے، حلوہ جاتمونی صادقاً او کاذبا، تو لمحہ ہی ہو گیا نا بات۔ حلوہ جاتمونی صادقاً او کاذبا، ہاں جی، وہ بتانے لگے بتانے لگے اس پہاڑ کے پیچھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتانے لگے اس پہاڑ کے پیچھے لشکر آ رہا ہے، وہ بھی آپ کے اوپر حملہ کر دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ حملہ کر دے گا تو آپ ہماری بات مان لو گے؟ وہ بتانے لگے ہم نے تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا، مان لیں گے، ہماری نگاہیں غلط ہو سکتی ہیں، تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، قولوا
إلا الله تفلحون. کولو کا میں نہ ہوتا ہے پڑھے، کولو کا میں نہ ہوتا ہے پڑھے، لا الہ الا اللہ تفلحون. لا الہ کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا. نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ پاک دیتا ہے، پتر بھی اللہ دیتا ہے، تیاں بھی اللہ دیتا ہے. نفع بھی اللہ دیتا ہے، نقصان بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ لگاتا ہے، بیماری بھی اللہ ہٹاتا ہے، بادشاہیاں بھی اللہ دیتا ہے، بادشاہیاں لے کر ہتھکڑیاں بھی اللہ لگاتا ہے، مسکینی بھی اللہ دیتا ہے، امیری بھی اللہ پاک دیتا ہے، صحت بھی اللہ دیتا ہے، بیماری بھی اللہ دیتا ہے. یہ تمام ترجمہ میں تفصیلیں بنتی ہے، یہ تو بولتا ہی رہوں گا. اللہ پاک نے کیا جواب دیا آسمان کے اوپر؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ فی جیدہا حبل من مسد. ہو ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جاؤں. ترجمہ یہ بنتا ہے تمہاری بیوی بھی ہلاک ہو جائے. جو ہمارے نبی کے اوپر تو نے اٹھائے، اللہ پاک نے بیوی کو بھی ہلاک کر کے دکھایا. ابو لہب بھی اللہ پاک پاش کیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے پھولوں کا ہار نہ پہنایا. مارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانی پڑی. جو بھی دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا رہے گا اس کو مارے کھانی پڑتی رہیں گی. گھر کے اندر بھی میں نے دعوت دی ہے، دیتا رہا، 25 سال دیتا رہا. قرآن کی تفصیل پڑھواتا رہا عورتوں سے، قرآن کے تفصیل پڑھواتا رہا عورتوں سے، بہو سے. اپنی بہو سے تفصیلیں پڑھاتا رہا. آپس کے اندر مذاکرے کرو، اور دوسرے وقت کے اندر میں ان سے
دعوت اور تبلیغ پڑھواتا رہا، فضائل صدقات پڑھواتا رہا۔ ہماری بہو کو بھی اللہ پاک نے عمل کرنے کی توفیق نہ دی۔ نیک بنانا اللہ پاک کا کام ہوتا ہے۔ ان کو بھی مجھے دعوت اور تبلیغ کرنے کی وجہ سے اپنی بہو سے بیلچہ کھانا پڑ گیا۔ عالمین کے مسلمانوں، اپنی بہو سے بیلچہ کھانا پڑ گیا۔ اپنے بھائی کو بھی دعوت اور تبلیغ کرتا رہا، اس سے بھی مجھے مارے کھانے پڑ گئی۔ یہ دعوت تبلیغ کے مزے چکھائے جاتے ہیں حق بیان کرنے والے کو۔ جو فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اس کی جان یہاں بچ جاتی ہے۔ آگے قیامت کے دن کب جان بچے گی؟ قیامت کے دن کب جان بچے گی؟ ذرا ذرا کا حساب ہوئے گا۔ اپنے پاؤں خلاف بول پڑیں گے، اپنے ہاتھ خلاف بول پڑیں گے، اپنی آنکھیں خلاف بول پڑے گی، اپنی زبان خلاف بول پڑے گی۔ پھر کیا کریں گے تم اور ہم؟ جھوٹ بول کر فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ انسان بھی بھولتا ہے، میں بھی بھولتا ہوں۔ جب بھولتا ہوں، ابلیس مجھے بلاتا ہے تو میں اللہ کے آگے توبہ کرتا ہوں۔ میں نے کبھی اپنی بہو کو گالیں نہیں نکالی۔ مجھ سے ایک دفعہ گالیں نکالی گئی، ایک جواباً گالیں نکالی گئی، وہ بھی اللہ کے آگے زار و قطار روتا ہوں۔ اللہ، وہ اگر مجھے گالیں نکالتا تو میں اس کو جواب نہ دیتا۔ مجھے بھی ابلیس نے بلا دیا۔ اللہ پاک، تم مجھے معاف فرما دو۔ مجھ سے بھی گالیں چھوٹی، جب ہم سے گالیں چھوٹی ہیں تو مجھے بھی گالوں کی سزا ملے گی قیامت کے دن۔ جواباً کے اندر مجھے بھی سزا ملے گی۔ تو میں بھی اپنی گالوں کے اوپر شرمندہ ہوا۔ جس کو میں نے گالیں نکالی تھی اس سے شرمندہ ہوا۔ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس بھائی سے، اس آدمی سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ بھائی، تم بھی جس کو مجھ سے جواباً گالیں چھوٹ گئیں، وہ بھی اللہ سے بھی معافی مانگ لے۔ میں تو اس بھائی کو بھی معاف کرتا ہوں اور اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں۔ اللہ، ہمیں آپ معاف فرما دے۔ یہ معافی مانگ لینا کوئی بری بات ہے؟ آدم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا
لنکونن من الخاسرین۔ اللہ میں بھول گیا، مصیبتوں کے اندر آپ ہی پڑ گیا، اللہ پاک تم مجھے معاف فرما دے۔ اللہ پاک نے معاف فرما دیا۔ معافی مانگنا نبیوں کی صفت ہوتی ہے، بغض رکھنا یہ شیطان کی صفت ہوتی ہے۔ بغض مومن کے ساتھ نہیں کرتا، یہ شیطانی امر ہوتا ہے۔ وہ بھائی بات یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب مصیبتوں کا زمانہ پڑ گیا، مصیبتوں کا زمانہ پڑ گیا۔ مصیبتوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ پڑے تو بھائی نبی نوح علیہ السلام 950 سال دعوت اور تبلیغ کا کام کرتے رہے، پتھر کھاتے رہے، بیٹا اس کا مسلمان نہ ہوا۔ میں اپنے گھر 25 سال دعوت دیتا رہا، تبلیغ کرتا رہا، قرآن کی تفصیلیں ہمارے گھر پڑھی جاتی تھی۔ اس گھر کے اندر میں نے اپنی بہو کو، ہماری بہو اور ہمارے بھائی ہمارے دعوت کے اوپر عمل نہ کیا تو کیا ہوا؟ کچھ نہ ہوا۔ جو عمل کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ دعوت دینے والے کا یہ کام ہوتا ہے، دعوت دینا اور مارے کھانا، یہ کام ہوتا ہے۔ نبی دعوت دیتے رہے، مارے کھاتے رہے، صحابہ دعوت دیتے رہے، مارے کھاتے رہے، تو کیا ہو گیا؟ مارے پڑنے سے کیا ہو گیا؟ ہو سکتا ہے کیا ہو گیا؟ ان کا اپنا نقصان ہوا۔ جنہوں نے دعوت دینے والے کو مارے دی ان کا اپنا نقصان ہوا، دعوت دینے والے کا نقصان نہ ہوا بھائی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ہمارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے چاچے کو، ابو طالب کو، چاچے کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچا خدمت کرتا رہا، بچپن کے زمانے کے اندر کفالت کرتا رہا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاچے کو بتایا، مشرکوں کے اندر بتایا یہ باتیں علم سیکھنے کے بغیر آتی ہیں، بتایا چاچا جان ہمارے کانوں کے اندر کلمہ پڑھ دو، کانوں کے اندر کلمہ پڑھ لو، میں اللہ سے تجھے معاف کروا دوں گا۔ تو ابو طالب نے اپنے مشرکوں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، عتبہ تھا، شیبہ تھا، عمر بن اشام جیلوں کا جیل تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا، مکے کے تمام مشرکوں کے اندر موت کی کشمکش کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے کانوں کے اندر کلمہ پڑھ دو، تو چاچے نے کیا بتایا؟ محمد، میں کہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو سچ بولتا ہے، تو سچا ہے۔ محمد، میں بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارا اللہ بھی ہے، میں مانتا ہوں۔ انگل کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو پڑے۔ آگے ابو طالب نے کیا کہا؟ میں پیو دادے کا مذہب نہیں چھوڑتا، پیو دادے کا مذہب نہیں چھوڑتا۔ اللہ کی اگر چاہت ہوتی، ابو طالب اللہ کو اچھا لگتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لیتا، لیکن اللہ پاک کو ابو طالب چنگا نہیں لگتا تھا، وہ کفر کے اندر ہی مر گیا ابو طالب۔ کفر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دوڑیں لگائی، دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا والد فوت ہو گیا۔ ابو طالب دوڑیں لگائی، دوڑتے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے کانوں کے اندر کلمہ پڑھ دیا؟ نہیں، اس نے نہیں پڑھا۔ کھڈا کھودیں، اس کو دفناؤ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چاچے نے قبول نہ کی تو ہمارے بھائی نے قبول نہ کی، بھائیوں نے قبول نہ کی ہماری دعوت، ہماری ہماری بہو نے نہ قبول کی، ہماری نوح نے نہ قبول کی، تو کیا ہوا؟ ہم نے تو اپنا فرض ادا کر دیا، ہمیں تو ان کے بارے کے اندر ہماری کفالت تھی، ان کا کفیل تھا، ہم کو تو اپنی کفالت کی پوچھ نہیں ہوگی۔ چار عورتیں، چار آدمی، ایک جہنمی عورتیں جہنم کے اندر لے جائے گی، اللہ کی بغاوت کرنے والی عورت چار جنتی آدمیوں کو جہنم کے اندر لے جائے گی، جنت کے اندر والد جائے گا۔ افسوس کے ساتھ باتیں کرنی پڑتی ہیں، جنت کے اندر جائے گا والد، وہ جہنم کے لیے اس کو فرشتے انہیں پکڑا ہوا ہوگا، اس کی بیٹی کو۔ تو وہ بتائے گی، والد مسکرا رہا ہوگا، بتائے گی، اس نے مجھے کام کار کی دعوت دیتا رہا، مجھے کبھی بھی اس نے دین کی برائی کے کاموں سے منع نہ کیا، منع نہ کیا، منع نہ کیا۔ اگر یہ مجھے منع کرتا سختی کے ساتھ، جس طرح دنیا کے کاموں کے اوپر ہمارے اوپر سختی کرتا تھا، سختی کی بات کرتا تھا، تو مجھے بھی، میں بھی بات مان لیتی۔ اس نے کبھی ہمارے ساتھ، ہم گناہ کرتی رہی، غلط کام کرتی رہی، اس نے مجھے کبھی نہ روکا، اس کو بھی جہنم کے اندر بھیجو، وہ بھی والد بھی جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ آگے اس کا خاوند آ جائے گا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے پاس خاوند کیا بتائے گا؟ وہ جنت کے اندر ہنستا ہوا پرچی لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں سختی کے ساتھ روکتا تھا، اگر تو بتاتا تھا خامن تو مجھے بھی جہنم کے اندر جانا نہ پڑتا تھا، اس کو بھی جہنم لے جاؤ، وہ بھی جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ تیسرا بڑا بھائی آ جائے گا، میں بھی تو ان کا بڑا بھائی تھا نا، آ جائے گا۔ بڑا بھائی آ جائے گا، بڑا بھائی ہمیں جنت کے اندر جا رہا، ہمیں بڑا بھائی اگر روکتا سختی کے ساتھ، مجھے بھی آج جہنم کے اندر نہ جانا پڑتا، اس کو بھی جہنم کے اندر بھیج دو، وہ بھی جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ چوتھا بڑا بیٹا آ جائے گا، بیٹے کے پاس پرچی ہوگی جنت کی، سرٹیفکیٹ ہوگا، یہ ہمارا بڑا بیٹا تھا، اس کو میں کھلاتی رہی پلاتی رہی، تو یہ اگر ہمارے ساتھ مجھے سختی سے منع کرتا، بیٹا گناہوں کے کاموں سے منع کرتا، مجھے بھی جہنم کے اندر نہ جانا پڑتا، یہ جنت کے اندر جا رہا ہے، اللہ پاک اس کو بھی جہنم کے اندر بھیج دو، وہ بھی جہنم کے اندر۔ 4 آدمی جہنم کے اندر، ایک جہنمی عورت لے جائے گی، تو میں نے اپنے گھر کے اندر اپنا فرض ادا کر دیا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برائی کو طاقت کے ساتھ روکو، طاقت ہو تو، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان کے ساتھ روکو، زبان کے اندر بھی طاقت نہیں ہے تو دل سے مدد جانو، تو زبان کے اندر ہماری طاقت تھی، میں نے ان کو برائی کے غیر شرعی کام کرنوں سے روکا، انہوں نے مجھے بیلچہ اس نے مار دیا۔ بھائی 3 سال کا بڑا کیا، کہ کھلاتا رہا، پلاتا رہا، پڑھاتا رہا، حافظ بنانے کے لیے بھیجا، بھاگ آیا، پھر سکول پڑھاتا رہا، پالشے نہیں کراتا رہا، ہوٹلوں کے اندر پیالیاں نہیں تو آتا رہا، اس کو سکول پڑھواتا رہا، اب کھرپا چلاتا رہا، اس نے ہمارے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ دین کی وجہ سے مارے کھانی پڑتی ہیں، حق بیان کرنے کی وجہ سے مارے کھانی پڑتی ہیں۔ اگر ہمارے اندر طاقت ہوتی، چارپائی کے اندر پڑا ہوا تھا تو اس بھائی نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اگر چارپائی کے اوپر میں نہ ہوتا تو میں بھی اس کا مقابلہ کر لیتا، لیکن اس نے چوروں کے لیے اپنا بن کر مجھے ہمارے سر کے اوپر مکے مارتا رہا، ہمیں چوٹیں لگاتا رہا۔ والد کی حیثیت رکھتا تھا میں بھائی، کس کے ساتھ میں نے مندا کیا،
ہمارا تو عذر و شعر کے اندر اللہ کے فضل کے ساتھ سروے کی جائے، ہمارا تو پوری حضر و شعر کے اندر میں نے زندگی گزار کر دکھائی ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ کوئی بندہ نہیں آکے گا، اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اس کا نام ہے دعوت اور تبلیغ، اور میں نے اعلان کیا ہوا ہے جو ہمارے ساتھ تم نے کرنا ہے مجھے ہمارے ساتھ کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ اگر اللہ کے قرآن کے خلاف تم نے ایک بات کی ہے، ایک بات اللہ کے قرآن کے خلاف، اس قرآن کے خلاف کی، اس قرآن کے خلاف بات کی، میں کبھی بھی تو تمہارے ساتھ جہاد کروں گا، قرآن کے خلاف، قرآن سے کھڑا ہو کر جہاد کروں گا تمہارے ساتھ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہمارے ساتھ کوئی بات کی تم نے تو میں تمہارے ساتھ جہاد کروں گا۔ ہماری ذات کے اوپر جو کچھ تم نے مجھے آکھنا آکھ لو، تو ہمارے شعر والے، عذر و شعر والے تمام یہی بات بتائیں گے۔ الحمدللہ دعوت دینے کے پہلے اپنے جسم کے ساتھ دعوت دینی ہوتی ہے، دعوت دینی ہوتی ہے۔ میں نے ابھی تک ٹیلی ویژن نہیں لگایا، گھر والی عورتوں کو نہ دکھایا، جب میں نے اپنا صراط مستقیم کے اوپر چلنا شروع کیا، میں نے اللہ کے آگے توبہ کی، اس کے بعد اترتا رہا توبہ کے اوپر۔ اب توبہ بھی کرتے ہیں، غلط کام بھی کرتے ہیں۔ گانے والا توبہ کرتا ہے، گانے والا توبہ کرتا ہے، گانا گانے والا توبہ کرتا ہے، یا رب ہماری توبہ 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 توبہ، نال گانا بھی گاتا ہے، نال گانا بھی گاتا، نال ٹول بھی بجاتا ہے، ڈبکا 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 ڈبکا، یا رب میری توبہ 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 توبہ، ٹول بھی بجانا، ٹول بھی بجانا۔ نماز میں اندر بندہ کھڑا ہو جائے، ٹول گلے پا لے، نماز بھی پڑھے اور ٹول کی بھی مارنی شروع کر دے، وہ نماز ہو جائے گی؟ کبھی نہیں ہوتی۔ اس کا نام عزیز میاں تھا، میاں تھا۔ ٹول بجا کر پاتے توبہ توبہ کرتا ہے، توبہ توبہ بھی کرتا ہے، ڈول بھی بجاتا ہے۔ ایک صحابی تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس آ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیان تم کو کسی سے نہیں ملے گے، سلیم سے ملے گے انشاءاللہ۔ عالمین والوں، اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہمارے اوپر کراتا ہے، اپنے حکموں کے ساتھ کراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کون بولتا ہے جان اتنی تھکاتا ہے؟ 4 گھنٹے ہمارے ہونے کے بیان کرنے کے ہونے والے ہیں، بیماری کی کشف و کش کے اندر ہوں، کیا پتہ ہے ابھی موت آ جائے۔ دن کے اندر کتنی دفعہ دورے پڑتے ہیں، دن کے اندر
کتنی دفعہ دورے پڑتے ہیں ہمیں، ہمارے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، تو بھائی دعوت اور تبلیغ کا کام کرنا ہوگا تم نے اور ہم نے، تم نے اور ہم نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام کیا، مارے کھانی پڑ گئیں۔ دعوت کے کام کرنے کے لیے انسان کو اپنے جسم کے ساتھ جہاد کرنا پڑتا ہے، توبہ کرنی ہوتی ہے، اور آئندہ کے لیے پھر وہ گناہ نہیں کرنا ہوتا۔ میں نے تو اللہ کے آگے توبہ کر دی ہی، اللہ پاک اب بھائی 15 ربیع اول ہے، 15 ربیع اول ہے، اور انگریزی مہینے کی 10 تاریخ ہے۔ بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے، پوری دنیا کے عالمین والوں کر رہا ہوں اللہ کے فضل کے ساتھ۔ اللہ کرے، اللہ چاہے تو مکمل ہو جائے گا، ورنہ یہاں ہی رہ جائے گا۔ تو بھائی توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ کے کام نہیں کرنے ہوتے، اپنے جسم کو منانا ہوتا ہے، اللہ کے قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو بھائی پہلے زمانے کے اندر